بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ فضل صلاۃ التہجد، نماز تہجد کی فضیلت کے بیان میں۔ نماز تہجد یقیناً یہ ایک لاڈلی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب رات کو سویا ہوا ہو، سردیوں کی راتیں ہوں یا گرمیوں کی ہو، سردیوں کی راتوں میں جب بندہ گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یقیناً یہ اللہ کو منانے کا ایک نادر موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اس عطا پر بہت پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی یقیناً دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، بخاری شریف میں 1096 نمبر ہے اور مسلم شریف میں 737 نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث پاک کا نمبر 439 ہے، اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں جو حدیث پاک کا نمبر ہے وہ 1341 ہے، نسائی شریف میں حدیث پاک کا نمبر 1697 ہے، اور اس کے علاوہ سنن الکبریٰ میں 393 نمبر ہے، اور موطا امام مالک میں 263 نمبر ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں 24119 نمبر حدیث ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں 39 نمبر ہے، اور صحیح ابن حبان میں 2430 نمبر ہے، اور المصنف عبد الرزاق میں 4711 نمبر ہے، اور تحاوی شرح معانی الآثار میں اس کی پہلی جلد ہے اور 282 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ، رمضان ہو یا نہ ہو، فرمایا رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی نماز تہجد میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں ادا فرماتے، اور ان کے ادا کرنے کی خوبصورتی یہ ہوتی کہ طوالت قیام، یعنی کہ قیام اتنا طویل ہوتا کہ پوچھو ہی نہ، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں پر دل نہیں سوتا۔ تو جو وتر کی نماز ہے یہ ہمیں تہجد کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ تو اگر تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اٹھ جائیں گے تہجد کے وقت، تو پھر آپ عشاء کی فرض اور سنتیں پڑھ کر آپ سو جائیں، اور پھر تہجد کے وقت بیدار ہوں اور وتر بھی ادا کر لیں، اور اس کے علاوہ 4 رکعت بھی ادا کر لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 3539 ہے، اور مستدرک میں حدیث پاک کا نمبر 1156 ہے، اور سنن الکبریٰ میں حدیث پاک کا نمبر 4423 ہے، اور معجم الکبیر میں حدیث پاک کا نمبر 7766 ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ باعث ہے، اور برائیوں کو مٹانے والا ہے اور گناہوں کو روکنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جانا۔ اس وجہ سے ہمیں رات کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ ہم تہجد کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کی کروٹیں
اپنے رب کی یاد میں بستر پر نہیں لگتی تھیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد بہت کم ہوگی، اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے، اور پھر باقی بچ جانے والے جو لوگ ہیں ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جانا چاہیے کہ جن کی کروٹیں اللہ کی یاد میں رات کو نہیں لگتی، اور وہ رات کو بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز تہجد کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ جس طرح آپ ظہر کے بعد نفل پڑھتے ہیں، یا ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، یا فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، یا مغرب کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں، جس طرح 2 رکعت نفل یا سنتیں ادا کرنے کا طریقہ ہے، اسی طرح تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں بس یہ شرط ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، چاہے آپ ایک اونگ آپ کو آ جائے تو پھر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں سوئے تو پھر آپ قیام اللیل کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی آپ کو تہجد کے برابر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔